پڑھنے والا سورہ ملک پڑھ رہا تھا، پڑھنے والا نظر تو نہیں آتا تھا، بس آواز ہی آ رہی ہے اللہ کے نام کی برکت سے اور میرے نبی کے ہاتھوں کے اثر کی برکت سے رحمت حق تعالی ہمارا۔ نبی پاک سرکار کا ہاتھ جس بیمار کو لگتا تھا رب شفائیں عطا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان ہے، ابرئ الاکمہ والابرص، میں پیدائشی کوڑے کو شفا دیتا ہوں، برس والے کو شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ یہ شان حضرت عیسیٰ کی ہے، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی جن کی بشارتیں دیتے رہے۔ توجہ کرنا بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، دھیان کرنا ہے آپ نے، صحابی رسول ہیں۔ حضور کریم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابو رافع یہودی کو کون قتل کرے گا؟ یہ گستاخ تھا، حکم رسول ہوا اس کو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اور چند صحابہ، حضور ہم جائیں گے، سربراہ نبی پاک نے عبداللہ بن عتیق کو بنایا، چلے گئے۔ شام کا وقت تھا، اب کسی طریقے سے ان کو قلعے کے اندر داخل ہونا تھا۔ غور کرنا ہے، عبداللہ بن عتیق قلعے کی دیوار کے ساتھ دروازے کے قریب یوں زمین پہ بیٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کرنے والا بیٹھتا ہے۔ اس دور میں کوئی واش روم تو اس طرح نہیں تھے، کپڑا اوڑھ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ تو اندر سے جو بند کرنے والا دربان تھا، جس کی ڈیوٹی تھی دروازے بند کرنا، اس نے دیکھا تو اس کو رات شام کا وقت تھا، اس نے کہا شاید کوئی اپنا ہی بندہ ہے جو قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اندر نہیں آؤ گے؟ کہا آ رہا ہوں بس ایک منٹ۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر آ گیا، اور پھر اس نے چابیاں رکھ دی ایک جگہ پہ تالے لگا کے۔ رات کے وقت انہوں نے چابی لگا کے تالا کھولا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اندر بلایا۔ اب قتل کرنا تھا، وہ چوبارے پہ رہتا تھا، سیڑھیوں سے اوپر چڑھے، اندھیرا ہے، اس کے کمرے میں جہاں وہ سویا ہوتا تھا وہاں آپ داخل ہوئے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اندازے سے تلوار ماری مگر تلوار اس کو لگی نہیں، بچ گیا۔ اس نے شور مچا دیا، جاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق باہر آئے، جب وہ اٹھ کے باہر کی طرف آنے لگا تو پھر آپ اندر چلے گئے واپس، اور جا کر کہا کہ سردار کیوں چلائے ہو؟ واپس۔ اللہ نے حضور کے غلاموں کو عقل بھی بڑی عطا کی ہوتی ہے۔ پھر واپس آئے اور کہا کہ کیا ہوا سردار کیوں چلائے ہو؟ اس نے سمجھا کہ میرا اپنا ہی کوئی چوکیدار ہے جو آواز سن کے، اس نے کہا کوئی حملہ کر رہا ہے مجھ پہ۔ اب تلوار اس وقت ماری جب وہ بالکل قریب آ چکا تھا، دوسرا حملہ کیا، زخمی ہوا، تیسرا حملہ تلوار پیٹ میں ماری اور پشت سے باہر نکال دی، یقین کر لیا کہ مر گیا۔ آپ نیچے اترے، سیڑھیوں سے شور مچ گیا، ابو رافع قتل ہو گیا۔ تو آپ جلدی جلدی نیچے اترے، زمین سمجھی لیکن ابھی زمین آئی نہیں تھی، سیڑھیاں تھیں، زور سے قدم رکھا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنا امامہ کھولا، پنڈلی کو باندھا اور حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کی گستاخ کو میں نے قتل کر دیا ہے، مگر یہ کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہڈی۔ توجہ کرنا، حدیث میں لفظ ہیں، نبی پاک سرکار نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر بس اپنا ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ اوپر پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ایسے جڑ گئی تھی کہ ٹوٹنے کا نشان بھی باقی نہیں تھی۔ یہ حضور کریم کا دست مبارک ہے، بیماروں کو لگ جائے تو ایسے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آؤ پھر پکاریں، مجھے ایک شعر پڑھنا ہے، مجھے بہت سے دوستوں نے کہا یہ ضرور پڑھیں، مل کے ذرا پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، آواز آ جائے، محمد ہمارے جنہیں زندگی کدی ناز شریف نہیں پڑھی، کدی حضور دا ذکر نہیں کیتا، آج اللہ کو منگے تے جڑے پڑھ دینے انہوں نے دیکھے تے مل کے سارے آکھو محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ
آواز آ جائے محمد ہمارے، مل کے پکارو نا محمد ہمارے، بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ۔ عادت بناؤ حضور کی نعتیں پڑھنے کی۔ کچھ اچھی عادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قبر میں بھی کام آتی ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث پڑھو، توجہ کرو، عادت کیا قبر میں کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ حضور کریم کے کچھ صحابہ سفر پہ ہیں، صحابہ کرام فرماتے اچانک ہمیں آواز آنے لگی، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھنے والا سورہ ملک پڑھ رہا تھا، پڑھنے والا نظر تو نہیں آتا تھا، بس آواز ہی آ رہی ہے۔ کہتے ہم نے غور کیا تو جہاں ہم نے بستر لگائے تھے وہاں قبر تھی۔ سورہ ملک پڑھنے کی آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جسے سورہ ملک سے پیار ہے یہ قبر میں ساتھ ہے، تو جسے حضور کی نعتوں سے پیار ہو۔ صحابہ کرام آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، پڑھنے والا سورہ ملک پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہی المانعۃ والمنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ حضرات غور کرو، اگر سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، ہم ان کی نعت پڑھ رہے ہیں جنہوں نے قبر کے عذاب سے بھی بچانا ہے، حشر کے عذاب سے بھی بچانا ہے۔ آؤ پھر مل کے پکارو محمد ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام کا ہاتھ جسے لگتا تھا بیماریاں دور ہو جاتی۔ اس سے اگلی بھی بات کر لیں، صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی رسول کو نبی پاک سرکار نے لڑکپن کی عمر میں سر پہ ہاتھ پھیرا، ابھی لڑکے تھے، ان کے والد لے آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے پتر واسطے دعا کرو۔ حضور نے سر تے ہاتھ پھیریا تے نال فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ صحابی رسول جوان ہوئے، جہاں رہتے تھے وہاں مشہور تھا جو بیمار ہو جائے دم حنظلہ سے کراؤ۔ کہتے ہیں نا پنجابی ایک لفظ مشہور ہے، فلانے بندے نوں بخشیش ہے نا، کوئی یرکان دا دم کردا ہے، کوئی دمے دا کردا ہے، اون دی لوگاں نوں بزرگاں نے دین دی طرفوں اجازت مل جاندی، فلانے بندے نوں جی کی ہے بخشیش ہے۔ ان سمجھو حضرت حنظلہ نوں حضور نے بخشیش فرمائی سی، جڑے بیمار نوں دم کردے سن شفا ہو جاندی سی۔ اچھا انہاں دے دم دا طریقہ بھی موجود ہے، کیویں کردے سن؟ وہ اپنے دوواں ہتھاں تے اپنا لعاب سٹ دے سن تے مل کے نال بیمار نوں لا تے لا کے پتہ کی فرماندے سن، بسم اللہ وعلا عصر ید رسول اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے اور میرے نبی کے ہاتھوں کے اثر کی برکت سے
یہ دم تھا ان کا اللہ کے نام کی برکت سے اور میرے نبی کے اس دستے مبارک کی برکت سے جو حضور نے میرے سر پہ رکھا تھا. ہاتھ لگاتے تھے, بس ہاتھ لگانے کی دیر تھی, رب بیمار کو شفا عطا فرماتا تھا. حضرات غور کرو, مجھے ایک جملہ کہنا ہے, توجہ کرو. میں کہتا ہوں او دنیا والوں دیکھو نا, حضرت عیسیٰ نبی ہاتھ لگاتے تھے, بیمار شفا یاب ہوتے تھے. میرے نبی دستے کرم لگاتے ہیں, بیمار صرف شفا یاب نہیں ہوتے ہیں بلکہ شفائیں دینے والے بھی ہو جاتے ہیں. ہے سرا پاؤ جالا ہمارا, مل کے پکارو, آپ نے کہنا ہمارا نبی ہے. سرا پاؤ جالا رحمت حق تعالی ہمارا, رحمت حق تعالی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ میں نرالا. آواز آ جائے, ہے وہ جگ میں نرالا.